السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامی سال کے متعلق۔ اسلامی سال سن ہجری کا آغاز کیوں اور کیسے ہوا؟ الحمدللہ آج یکم محرم الحرام 1444 ہجری ہے، 31 جولائی یعنی بروز اتوار 2022 ہے اور نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر نئے اسلامی سال کی مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مبارکباد دینے والوں کو یہ ضرور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی سن ہجری کا آغاز کیسے اور کس طرح ہوا اور کس نے اسے سب سے پہل شروع کیا۔ جس عظیم شخصیت نے اس کا آغاز کیا اس کی شہادت بھی یکم محرم الحرام سن 24 ہجری میں ہوئی ہے۔ سن ہجری جو اسلامی دنیا میں رائج ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کیا ہوا ہے۔ اسلام سے پہلے عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخیں لکھی جاتی تھی اور مسلمانوں میں تاریخیں لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ان خطوط میں تاریخیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا اور کب پہنچا، کب اس پر عمل درآمد جاری ہوا۔ ان سب باتوں کو سمجھنے کا دار و مدار تاریخ لکھنے پر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہایت معقول رائے سمجھی اور فوری طور پر اکابر صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی اور ان کے مشورے اور رائے کے بعد یہ طے پایا کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، اسی سال سے سن ہجری کا آغاز کیا جائے اور محرم الحرام اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابہ کرام میں سے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خطاب تھا، اسی لیے آپ کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 10.5 سال خلافت کا بار سنبھالا اور اس مختصر سے عرصے میں انہوں نے ایک ایسی عظیم الشان حکومت قائم کی تھی جو اپنے رقبے اور طاقت کے لحاظ سے اپنے زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت صرف فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ تدبر، عدل و انصاف، رعایا کی خیر خواہی، فلاح و بہبود اور حکمران کی حیثیت سے ذمہ داری کا احساس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کارنامے اور خوبیاں ہیں جن کی مثال دنیا کا کوئی دوسرا حکمران پیش نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ان کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے اور وہ بعد کے حکمرانوں کے لیے ایک ایسا مثالی نمونہ بن گئے جس کی ہر اچھے حکمران نے تقلید کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی انتظام حکومت کی بے مثال خوبیوں کی وجہ سے وہ مشہور و مقبول ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ اپنے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا اور اس کے بعد جس قدر خلفاء ہوئے وہ سب امیر المؤمنین کہلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال خلافت کا بار سنبھالا۔ ان کے زمانے میں ایک ایرانی نژاد مجوسی شخص تھا، اس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ فیروز پارس مذہب کا ماننے والا تھا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ اس کا مسلمانوں سے بڑی تکلیف تھی، وہ سب سے زیادہ تکلیف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھتا تھا۔ اس کو سب سے زیادہ تکلیف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ فیروز فارس کا رہنے والا تھا اور فارس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔ یہی قومی تعصب اس کے اندر تھا، اس لیے وہ ہمیشہ گھاٹ میں رہتا کہ موقع ملے تو خلیفہ دوم کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ آخر ایک دن وہ وہی کر گزرا جو اس کے دل میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نماز فجر پڑھا رہے تھے، جماعت سے نماز ہو رہی تھی، سارے نمازی بڑی توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ جماعت میں شریک تھے۔ اچانک فیروز خنجر لے کر آیا اور آتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے لگا۔ اس نے 4، 5 یا 6 وار کیے۔ ایک وار اس کا خنجر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے لگا اور اس کے لگتے ہی آپ نے ایک مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا تاکہ وہ امامت کرائیں، وہ نماز پڑھائیں، اور خود گر پڑے اور شدید زخمی ہو گئے۔ یہ 26، 27 یا غالباً 28 ذی الحجہ 23 ہجری کا دن تھا، اور 4 دن تک آپ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا میری پیشانی زمین سے لگا دو۔ اس طرح سجدے کی حالت میں جان آفری کے سپرد کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں دفنایا گیا۔ آپ کا زمانہ خلافت 10 سال 5 مہینے 21 دن رہا۔ اسی طرح اسلامی نئے سال کا آغاز امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔